नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि फ़ज़ल हमदर्द की हकीकत के हवाले से हमारा ये सीरीज़ हमारी स्टार्ट की है हमने। इसमें फ़ज़ल हमदर्द के झूठ, उसका तकिया, उसके तज़ादात और उसकी ख़यानतें हम इंशाअल्लाह आपके सामने बताना जो है वो शुरू करेंगे। तो पिछली पार्ट में हमने ये बताया था कि फ़ज़ल हमदर्द एक तकियाबाज़ शिया है, और इससे पहले जो शिया गुजर चुके हैं जिन्होंने तकिया किया है, मसलन नूरुल्लाह शोस्तरी, उसने भी यही तरीका अख्तियार किया था जिस तरह फ़ज़ल हमदर्द ने तरीका अख्तियार किया हुआ है। तो आज इंशाअल्लाह उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि फ़ज़ल हमदर्द ने किस तरह अपने आप को सुन्नी कहलाकर और सुन्नी अकायद के ख़िलाफ़ शिया अकायद की तायीद की है, और उस पर जो है वो गलत दलाइल पेश किए हैं सुन्नी किताब से। आए हम आपके सामने शुरुआत करते हैं। तो पहले ज़रा फ़ज़ल हमदर्द की वीडियो सुने, फिर आगे इंशाअल्लाह इस पर हम तबसरा करते हैं। इसी तरह जो बुरी जो है बुरी जिसको कहते हैं कि शर्दीर, जिसे शर कहा जाए, हाँ शर कहा जाए, वो खुदा की जानिब से है। खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला वल बाअसी बादल मौत, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि जो आपके खैर हो या शर हो वो अल्लाह की जानिब से है, अल्लाह का खल्क करदा है। हालांकि कुरान में कहीं पर भी ये नहीं है कि शर जो है वो अल्लाह की जानिब से होता है। तो नाज़रीन, आपने सुन लिया कि फ़ज़ल हमदर्द ने अपनी इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर कहा है कि शर का खालिक अल्लाह नहीं है, शर अल्लाह की तरफ से नहीं होता, यानी बुरे आमाल अल्लाह की तरफ से नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मुख्तसरन एक वजाहत कर दूं कि देखें, मुसलमानों का ये अकीदा है, कुरान में भी ये बात है कि हर अमल चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका खालिक अल्लाह ताला है, करने वाला बंदा है। बंदा वो अच्छा काम करने का इरादा करता है या बुरा काम करने का इरादा करता है, उसकी कोशिश करता है, तो उसके असबाब अल्लाह मुहैया करता है, बंदा इसमें मजबूर नहीं है। बंदा वो बुरे काम करने के लिए कोशिश करता है, अल्लाह वो काम बुरा उसको मुहैया कर देता है, यानी इख्तियार बंदे का होता है, अल्लाह की तरफ से मजबूर नहीं है। लेकिन फ़ज़ल हमदर्द इस बात का मुनकिर है कि फ़ज़ल हमदर्द ये कहता है कि बुरे काम जो भी हो रहे हैं वो अल्लाह नहीं करता, वो बंदा करता है, यानी बिल्कुल अल्लाह को इसने बुरे कामों से साइड पे कर दिया है। और देखें ये अकीदा किसका है, आगे वजाहत करूंगा अहले सुन्नत का अकीदा। तो पहले देखें ये शिया अकीदे के हवाले से, जो शिया अकीदा क्या है इस बारे में, अहले सुन्नत अकीदा और शिया अकीदा, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो फ़ज़ल हमदर्द का अकीदा किससे मिलता है, ये किताब है आपके सामने, तोहफ़ा नमाज जाफरिया। ठीक है, तोहफ़ा नमाज जाफरिया, और ये किसके है, आयतुल्लाह अल उज़्मा अकायद सैयद मोहम्मद सईद तबातबाई और सैयद अली हुसैनी सिस्तानी, इनके जो है वो ये फतवाजात हैं जिसको शियों ने जमा किए हैं। इसके आप सफ़ा नंबर देखें 23 और 24, यहाँ उन्वान अदल, उस उन्वान से क्या लिख रहा है इन्होंने, क्या लिखा है कि अहले सुन्नत का अकीदा अदल के खिलाफ भी है। ठीक है, शरह फ़िक़्ह अकबर मुल्ला अली कारी पर मरकूम है कि वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला, इंसान की नेकी या बुराई खुदावंद ताला आलम की जानिब से है। ये अकीदा उन्होंने बयान किया अहले सुन्नत का। अब आगे क्या कहते हैं, ये अकीदा गलत और बेबुनियाद है। ठीक है, यानी वही जो फ़ज़ल हमदर्द कह रहा है कि शर का खालिक, शर भी अल्लाह की तरफ से है, जिस तरह शिया इसके मुनकिर हैं तो फ़ज़ल हमदर्द भी इसका मुनकिर है। आगे सफ़ा 24 पे चलें, 24 पे आप देखें, 24 पेज क्या लिखा है, और हक ये है कि इंसान अपने अफ़आल में खुद मुख्तार है। ठीक है, इससे हमें भी इख्तिलाफ नहीं है, इंसान खुद मुख्तार है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये क्या लिखा है कि बुरे अमाल अल्लाह की तरफ से नहीं है, अच्छे अमाल अल्लाह की तरफ से हैं, बुरे अमाल अल्लाह की तरफ से नहीं है। ठीक है, तो ये इसका नजरिया है शियों के साथ जो मिलता है। आए अगला हवाला देखें आप, ये शिया किताब है आपके सामने, तोहफ़तुल अवाम। तोहफ़तुल अवाम में ये पाकिस्तानी शियों ने बैठकर जमा किया है। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है कि मज़हब शिया की किताब है, हज़रात अहले सुन्नत एहतियातन मुलाज़ा फरमाएं, मुलाज़ा ना फरमाएं। ठीक है,
اہل سنت نہ پڑھے اس کو، شیعہ عقائد بیان کر رہا ہے یہ۔ یہاں دیکھیں آپ صفحہ نمبر 5 ہے، لکھا ہے پس جاننا چاہیے کہ بندہ اپنے فعل کا آپ مختار ہے، بدی بندہ ہی کی ذات سے ہے، یعنی برے اعمال بندہ خود کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھے اعمال یا برے اعمال خود بندہ ہی کرتا ہے، لیکن اس کے اسباب جو ہیں وہ چاہے اچھے اعمال ہو چاہے برے اعمال ہو وہ اللہ کی طرف سے مہیا کردہ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس بات کے ممکن ہے کہ نہیں، برے اعمال اللہ کی طرف سے مہیا کردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور خود اس کے استاد فضل ہمدرد کا استاد وہ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے تبیان القرآن کھولا ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے تبیان القرآن رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن یہ پڑھتا نہیں اس کو نا، اگر یہ پڑھے تو اس کو جو ہے وہ کچھ پتا چلے۔ تبیان القرآن ہے، جلد نمبر 9 ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، اس نے اس پر بحث کی ہے، کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے تراش کیے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ تم کو اور تمہارے کاموں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جن کو بت کے پوجا کرنے والوں کو، یعنی تم جن بتوں کی پرستش کر رہے ہو ان کو جن لکڑیوں پتھروں مٹی سے تم نے بنایا ہے ان چیزوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اور تمہارے کاموں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیا ہے، نہیں پیدا کیا ہے، تو یہ بت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوئے۔ اچھا آگے دیکھیں، اہل سنت کا یہی مذہب ہے کہ بندہ اپنے افعال کا کاسب ہے، کاسب یعنی بندہ خود ارادہ کرتا ہے، اس کام کا کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بندہ برائی ہو یا اچھائی ہو کوشش بندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس کام کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں، وہ کام جو آگے بڑھتا ہے، وہ کام جو سر انجام پاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، بندے کے ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ وہ کام پیدا کرتا ہے۔ اب غلطی اللہ کی نہیں ہے، غلطی اس بندے کی ہے، لیکن شیعہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اچھے کام تو اس طرح ہیں، بندہ نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کام اچھے کرتا ہے، لیکن برے کام میں اللہ کی کوئی دخل نہیں، یعنی برا کام کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور کاسب بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہ یا برے کام کرنے میں انسان اللہ کی طرح ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور قدریہ کا مذہب یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے، اور یعنی قدریہ کہتے ہیں، قدریہ ایک فرقہ تھا جن کا یہ نظریہ ہے کہ بندہ ہر چیز خود ہی کرتا ہے، اللہ کا دخل اس میں نہیں ہے، اور جبریہ کا مذہب ہے کہ بندہ مجبور محض ہے، اور جبریہ ایک فرقہ تھا، اس کا یہ مذہب تھا کہ ہر کام بندے سے اللہ کرواتا ہے، بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے افعال میں اس کا کوئی کسب اور اختیار نہیں، یعنی بندے کے کام میں نہ اس کا ارادہ ہے نہ ہی اس میں کوئی خلق ہے، سارا کام اللہ کرتا ہے۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ جبریہ کا۔ اب آئیں دیکھیں یہ آگے کیا بیان کرتے ہیں، اور یہ اس کی صفحہ نمبر آپ دیکھیں 907، 906 907 ہے، یہ دیکھیں آپ، کہتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر فرماتے ہیں، واللہ خلقکم وما تعملون، سورہ صافات کی آیت نمبر 92 ہے، 6 ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے کاموں کو، ٹھیک ہے۔ نیز اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، اللہ ہی تمہارا رب ہے، اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور ہر چیز میں بندے کے اعمال بھی داخل ہیں، سو وہ ان کو پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ بندے کام کرتے ہیں، اللہ وہ پیدا کرتا ہے اس کو۔ آگے دیکھیں، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس کے مثل ہے جو پیدا نہ کر سکے؟ اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہونے کی کو اپنی مدح، یہ اللہ تعالیٰ جو کام پیدا کرتا ہے چاہے اچھے ہو یا برے ہو، اس کو اللہ نے اپنی تعریف شمار کیا ہے، اور اپنے عبادت کے استحقاق میں بیان فرمایا ہے، یعنی عبادت کا مستحق وہی ہے جو خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، چاہے اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، کرنے والا بندہ ہے، اللہ پر کوئی برائی اس کی نہیں ہے، اور اللہ پر کوئی ذمہ اس کا نہیں ہے۔ بندہ ارادہ کرتا ہے برے کام کا، اللہ وہ پیدا کرتا ہے، بندہ ارادہ کرتا ہے اچھے کام کا، اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن فضل ہمدرد اس بات کا منکر ہے شیعوں کی طرح۔ آگے چلیں، آخری حوالہ میں پیش کروں آپ کے سامنے، ورنہ بحث تو بہت ہے۔ اہل سنت کا مذہب بیان کر رہا ہوں، پہلے میں نے ان کے استاد کا پیش کیا التبیان کا، کہ بندے کے ہر افعال چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہو
بندہ کرتا خود ہے، اللہ اس کو پیدا کرتا ہے۔ تفسیر مظہری آپ دیکھیں، اس کا جز الثامن جز نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 80 قرآن کی آیت ہے سورہ صافات کی، واللہ خلقکم وما تعملون، وہی آیت کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو اعمال تم کرتے ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ فَهَذِهِ الْآيَةُ حُجَّةٌ لَنَا عَلَىٰ أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ تعالیٰ، یہ آیت ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے کہ بندے کے افعال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، چاہے بندہ اچھے عمل کرے یا برے عمل کرے، اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مذہب اہل سنت کا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فضل ہمدرد کے نظریات شیعہ سے ملتے ہیں یا اہل سنت سے ملتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ برے اعمال کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے، شیعہ بھی یہ کہتے ہیں، لیکن اہل سنت خود ان کا استاد یہ تبیان القرآن جلد 9 میں اس نے واضح لکھا ہے کہ بندے کے ہر افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ارادہ کرنے والا بندہ ہے، یعنی پیدا اللہ کرتا ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی یہ بات کی ہے تفسیر مظہری میں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے عقائد شیعہ والے ہیں اور نام لیتا ہے اہل سنت کا، ٹھیک ہے، تو اس کا شیعہ ہونا یہاں سے واضح ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے یہ ہے، باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کا ہم تکیہ کھولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔